وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ مکی جو دور تھا، اس دور کے اندر مسلمانوں پر مختلف طرح سے ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اور مسلمانوں کو لڑنے کا، بدلہ لینے کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ جب بعض حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم نامرد نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں۔ لیکن وہ جو وقت تھا، وہ جو دور تھا، اس میں آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے، ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ملی، لہذا تم لوگ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے احکام کو پورا کرتے رہو جب تک کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہ مل جائے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہو گئی، اب ہجرت کے بعد ظاہری بات ہے مدینہ طیبہ میں یہ حالات نہیں تھے، وہ ایک پرسکون جگہ تھی، مسلمانوں کو عافیت سے وہاں رہنے کا موقع مل گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ جذبات لڑائی کے، وہ جذبات بدلہ لینے کے جو مکہ مکرمہ میں رہ کر تھے، ظاہری بات ہے مدینہ طیبہ میں وہ جذبات کم پڑ گئے، کیونکہ وہ ظلم و زیادتی اور وہی ظالم ان کو چلتے پھرتے دیکھنا اپنے سامنے، وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو اب کیفیت میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ تو اب جب مدنی دور تھا تو اس زمانے میں قتال کا اور جہاد کا حکم نازل ہوا۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو کچھ احباب کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ابھی تو ہم مدینہ طیبہ ایک پرسکون جگہ میں آئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو اب ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں سکون سے، تسلی سے رہیں، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ جہاد والا حکم یہ فرض ہوتا۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک دل میں آنے والا خیال تھا، اور یہ کوئی اللہ کے حکم پر اعتراض بھی نہیں تھا، اور یہ اس حکم سے انکار بھی نہیں تھا، بلکہ ایک بشری تقاضے کے تحت ایک جذبات کی وہ کیفیت باقی نہ رہنے کی وجہ سے ایک آنے والا وسوسہ یا خیال تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ قیل لہم، ان سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی وہی مکی زندگی میں۔ اور ایک اور بات یہاں ساتھ نمٹا دیں کہ یہ آیت ظاہری بات ہے مدنی ہے، اور مدینہ میں قتال کا حکم نازل ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کسی آیت مبارکہ میں یہ حکم نہیں آیا کہ تم پر جہاد ابھی فرض نہیں ہے، ابھی صبر کرو، ابھی ہاتھوں کو روکے رکھو۔ ظاہری بات ہے یہ حکم قرآن میں نہیں تھا، یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے جو حکم مسلمانوں کو دیا، اللہ تعالیٰ اس حکم کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ اس حکم کی ذمہ داری قبول فرما رہے ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ اس حکم کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اگرچہ یہاں مجہول کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو آپ علیہ السلام جو باتیں ارشاد فرماتے تھے
اگرچہ وہ وحی جلی یعنی قرآن میں نہیں تھی، لیکن وہ وحی خفی میں تو تھی، یعنی کہ احادیث میں تھی، یا اللہ تعالیٰ جو الہام فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، تو آپ علیہ السلام جو باتیں ارشاد فرماتے تھے وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا۔ لہذا اس سے حدیث کی حجت ہونا بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی اسی طرح مستقل دلیل ہے اور حجت ہے جیسے کہ قرآن ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہاں تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا یعنی مدینہ طیبہ میں ہجرت کر لینے کے بعد، اذا فریق منہم، تبھی ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگا، کخشیت اللہ، جیسے کہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اشد خشیہ، یہ اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہنے لگے ربنا، ہے اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر قتال ابھی کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ قریبی وقت تک آپ نے اس کو مؤخر کیوں نہ کر دیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کا قول نہیں تھا، یہ منافقین کا قول تھا۔ اگر مومنین کا قول ہو تو میں نے اس کی توجیہ بیان کر دی ہے کہ ظاہری بات ہے مکی زندگی میں جو جذبات تھے وہ مدنی زندگی میں نہیں رہے تھے، ابھی تازہ ہجرت تھی، تو جذبات یہ تھے کہ کچھ وقت ابھی ملتا کہ مسلمان پلتے پھولتے اپنے آپ کو مضبوط کرتے، پھر یہ قتال کا حکم آتا، اور یہ کوئی حکم پر اعتراض نہیں تھا، حکم سے انکار نہیں تھا، بلکہ ایک وسوسہ تھا، ایک خیال تھا جو دل میں آیا تھا۔ اور دوسرے کچھ احباب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کا یہ جذبہ تھا یا منافقین کا یہ قول تھا، پھر تو کوئی اشکال اعتراض باقی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کا نفع ہے ہی تھوڑا، والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت بہتر۔ ایک تو یہی ہے کہ دنیا کا نفع تھوڑا ہے، آخرت کا زیادہ۔ دوسرا، دنیا کا نفع وقتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے، اور آخرت کا نفع دائمی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے بقدر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دھاگا وہی مراد ہے جو کھجور کی گٹھلی میں وہ دھاگا سا ایک ریشہ سا ہوتا ہے، وہ فتیلہ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوو گے۔ اچھا، اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، قتال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حکم تھا کہ برداشت کرو، صبر کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طرح چلتے رہو۔ تو اصل میں وہ اصلاح نفس تھی، مسلمانوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا، ان کا ایمان مضبوط کیا جا رہا تھا، کیونکہ جب تک اطاعت کا جذبہ، جب تک کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر، مومن کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک جان کو خرچ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں تھیں، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ قتال ذریعہ ہوتا ہے اصلاح ملک کا، اس سے ملک ٹھیک ہوتا ہے، یعنی ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ ظلم ختم ہوتا ہے جہاد کی برکت سے، اور جو روکا جا رہا تھا وہ اصل میں اصلاح نفس کے لیے روکا جا رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصلاح ملک سے اصلاح نفس کو مقدم ہے، اسی وجہ سے اصلاح نفس فرض عین ہے اور اصلاح ملک فرض کفایہ۔ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ وہ خاص ایک طبقہ کرے گا، ہاں اگر وہ کافی نہ ہو تو پھر درجہ بدرجہ بقیہ سب پر فرض ہوگا، لیکن اصلاح نفس سب پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، اور ہر حالت میں فرض ہے، چاہے وہ مکی دور تھا اس میں بھی اصلاح نفس فرض تھا، چاہے وہ مدنی دور ہو یا قیامت تک ہو، تو اصلاح نفس بہرحال ہر زمانے میں ہر ایک کے لیے فرض رہے گا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ وقت ہمیں اور جینے کے لیے مل جائے، تو یہ خیال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوو گے موت تو تمہیں آ پکڑے گی۔
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو۔ تو اس میں جواب دے دیا گیا کہ میدان جہاد میں تو موت نہیں ہے، اور قتال کو چھوڑ کر، جہاد کو چھوڑ کر تو زندگی نہیں ہے۔ اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہ خواہش اور تمنا کرتے رہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی اور اپنے بستر پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو اگر میدان کے اندر وہ موت ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یقیناً وہ شہید ہو جاتے اور میدان کے اندر ہی وہ کام آتے، بستر پر ان کو وفات نہ آتی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ جو منافقین ہیں ان کی عجیب یہ باتیں ہیں، اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کو خیر پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو مطلب یہ فیصلہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ باہر جا کر لڑنا ہے، کھلے میدان میں لڑنا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی وقتی طور پر ہزیمت آ گئی، تو وہ اس تکلیف کو منسوب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کیا کہتے ہیں؟ یقول هذه من عندک، کہتے ہیں کہ یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، لا یکادون یفقہون حدیثا، جو کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہر جو بھی خیر ہے، جو بھی بھلائی ہے، یہ جو بھی شر ہے، یہ جو بھی تکلیف ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے ہو اور کچھ لوگوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔